بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ واصحابہ المجتبى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ وقال صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ گرامی قدر بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، اس وقت ہمارا شہر حیدرآباد فرخندہ بنیاد سرخیوں میں، اور سرخیوں میں ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ملک کے مختلف حصوں سے حسن کا جلوہ بکھیرنے کے لیے حسینائیں آئی ہوں، ہے نا؟ مس ورلڈ کا مقابلہ شہر حیدرآباد میں ہو رہا ہے۔ 2-4 دن قبل ہیریٹیج واک بھی ہوا، جس میں حیدرآباد کے روایتی ڈھول تاشوں سے، مرفوں سے ان کا استقبال کیا گیا، اور مختلف شہر کے حصوں سے گزر کر جہاں ان کا مقام تھا، جہاں جانا تھا، وہ چلی گئی۔ شہر میں چرچے بھی چل رہے ہیں، شہر میں چرچے بھی چل رہے ہیں۔ میں شاید کسی جگہ گیا تھا، یہیں اسی علاقے میں، تو پبلک ٹاک جو چل رہا تھا وہ یہ کہ چار مینار کے پاس آئے بھائی، وہ ہوا، یہ ہوا، تو لوگوں کی گویا سوچ یہ ہو گئی کہ مس ورلڈ وہ ہے جو اپنے حسن کے اعتبار سے انتہائی اعلیٰ درجے پر ہے، لیکن حقیقی مس ورلڈ کون ہے؟ یہ تو دنیا کا ایک طے کردہ اور لوگوں کا حسن کو جانچنے اور پرکھنے والوں کا بنایا ہوا ایک طریقہ ہے یا ایک پیمانہ ہے، جس میں حسن کی رنگت یوں ہو، حسن کے اعضاء اس طریقے پر ہوں، دانت یوں ہوں، ہونٹ ایسے ہوں، بال یوں ہوں، پیشانی ایسی ہو، آنکھیں ایسی ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو دنیا کے لوگوں کا بنایا ہوا، ان کا طے کردہ ایک پیمانہ ہے جو حسن کو ناپ کر، حسن کو تول کر، اور اس کے ما لہ اور ما علیہ سیاق و سباق کو دیکھ کر پھر وہ ایک کو منتخب کرتے ہیں کہ بھائی یہ فلانی محترمہ، یہ مس ورلڈ ہے۔ لیکن حقیقی مس ورلڈ نہیں ہے، وہ حقیقی مس ورلڈ نہیں ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں مس ورلڈ کس کو کہا گیا؟ ہم تو جیسے آئے تو بھائی دیکھنے کے واسطے لوگ بھاگ رہے ہیں، وہاں پلس کا کچھ لگائے تو جیسے ہی ختم ہوا وہ پلس لوٹنے کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ اتنی چلر حرکتیں کرتے ہیں ہم مسلمان۔
پوری دنیا کو تہذیب کا درس ہم نے دیا، پوری دنیا کو اخلاق اور تہذیب، سلیقہ، طریقہ یہ مسلمان نے دیا، لیکن مسلمان بعض مقامات پر بلکہ اب تو اکثر مقامات پر اپنی حیثیت کو خراب کرتے ہوئے، اپنے مذہب کو بدنام کرتے ہوئے، اپنے اخلاق اور کردار کا جنازہ نکالتے ہوئے ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بس یہ نام کے مسلمان ہو گئے، حقیقت میں اسلام ان کے اندر داخل ہوا ہی نہیں۔ اگر واقعی حقیقت میں اسلام داخل ہوتا تو پھر خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہوگا کہ آپ چلتے تو آپ کی چلن کو دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہوتے۔ نبی کے عاشقوں کا کفن میلا نہیں ہوتا اور نبی کے عاشقوں کا چلن میلا نہیں ہوتا۔ خالی قوالی لگا کے سن کے مزے لینا معلوم، اس سے جو سبق مل رہا وہ سبق ہمارے کو کیا کرنا ہے، گائے والے کو معلوم، سن کے مزے لینا، اس پہ جو نہ ٹھمکنا ٹھرکنا یہ ہم کو معلوم ہے۔ قرآن نے کہا کہ حقیقی مس ورلڈ وہ ہے جس کے اندر 3 صفات، اور ہر مسلمان عورت جس کے اندر یہ 3 صفات ہیں وہ مس ورلڈ ہے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ قرآن نے کہا ان 3 صفات کے بارے میں کہ مسلمان عورت جو نیک ہو، فالصالحات نیک ہو، اور نیک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا بھی حق ادا کرے، اپنے شوہر کا بھی حق ادا کرے، اللہ کی بھی مطیع اور فرما بردار ہو، اپنے شوہر کی بھی مطیع اور فرما بردار ہو۔ ایک حدیث میں فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بہترین عورت کون ہے، بہترین عورت کون ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 صفات جس کے اندر ہو وہ نیک عورت ہے، اچھی عورت ہے۔ اذا تسرہ اذا نظر، کہ جب تم اس کی طرف نظر کرو تو اس کو دیکھنے سے تمہارا دل خوش ہو جائے، جب تم اس کی طرف نظر کرو تو تمہارا دل خوش ہو جائے، اور جب تم کسی بات کا اس کو حکم دو، کسی کام کے کرنے کا اس کو حکم کرو، وہ فوراً اطاعت کر لے۔ اور تیسری صفت میں یہ بیان فرمائی کہ تمہاری موجودگی اور تمہارے غیاب میں، تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری مال کی اور تمہاری عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو۔ یہ 3 صفات جس کے اندر ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ نیک عورت ہے۔ شوہر جب اس کی طرف نظر کرے تو وہ اس کے دل کو خوش کر دے۔ میں اس کے لیے عام طور پر یہ کہتا ہوں کہ بھئی مرد خوش کب ہوتا؟ بیوی سجی سمری اچھی رہی تو خوش ہوتا ہے۔ خوش ہوتے نہیں ہوتے بھائی؟ کیا بھائی بالکل خاموش ہے آپ لوگ؟ کسی اپنی بیگم سج سنور کر، خوبصورت اچھے انداز میں اچھے کپڑے پہن کر اور پاکیزہ صاف ستھرے انداز میں ہے، دیکھ کے خوشی ہوتی نہیں ہوتی؟ مگر ہمارے پاس معاملہ الٹا ہے کہ پورا جب تک گھر میں رہنا ہے سڑی چنڈال حالت میں عورتیں رہتی، اور کہیں باہر جانا ہے بولو آپ، ناشتے کے بعد سے جو تیاری ہوتی، شادی میں جانا ہے
ناشتے کے بعد سے جو اپنے بننے سنورنے سجنے کی جو تیاری ہوتی وہ گئے تک تیاری ہوتے رہتی، نکلے تک بھی کچھ نہ کچھ مس ہو کے رہتا. آئی لائنر تو بھی مس ہو جاتا، مسکرا تو بھی مس ہو جاتا، آئی شیڈ مس ہو جاتا، فاؤنڈیشن مس ہو جاتا، جی بلیچ مس ہو جاتا، پتہ نہیں اور کیا کیا، کئی نہ کئی چیزیں مس ہو جاتی. اور گھر میں رہیں ایسا لگتا پوری غریبی، پوری مفلسی اور پوری دلندراگی سب ان پہ چاہ کے بیٹھی ہوئی. نہیں، بالکل سچی تصویر پیش کر رہا ہوں میں. بالوں کی حالت دیکھ لو آپ، ایسا لگتا 4 دن ہو گئے نہا کے نہیں، ایک گھونسلہ بنا ہوا ہے. اور نہانے کا تصور عام طور پر مسلم خواتین کے اندر کیسا ہے، ہفتے میں 2 بار نہا لیے تو بہت بڑا کمال ہو گیا. بس اب اس کے بعد میں وہ کپڑوں پہ کچن میں جا کے کام کر رہی، وہ گھر کا کام کر رہی، کام نہیں کر رہے نہیں بول رہی، کام کر رہی، گھر میں جا کے کام، کچن میں کام، بچوں کا کام، نل آیا تو کام. ہمارے علاقے میں نل آیا تو پورے روڈوں کو معلوم ہونا، نل کھلا آج پورے روڈوں کو معلوم ہوتا. گھر تو دھوتے ہی دھوتے، چبوترے بھی، روڑا، گاڑیاں، جو دل میں آیا وہ دھوتے. دوسروں کو تکلیف ہو، کچڑ اچڑو، انہیں کپڑے گندے ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. بعض گلیاں تو بالکل طے ہے اس کام کے واسطے، نل کھلا تو گلی میں سیلاب آیا بولے جیسے، نل کھل گیا تو گلی میں سیلاب آیا. یہ صورتحال ہے. تو یہ تمام پر جو صورتحال ہے عورتوں کی، اس حالت میں پھر عورت یہ چاہتی کہ بھائی مرد خالی میرے کچھ دیکھنا، تعریف کرنا میری، گھر کو آیا تو میری تعریف، میرے کھانے کی تعریف. آپ سج سنور کے رہے، اچھے انداز میں رہے، اور عورت کو اپنے حسن کے اظہار کا جو حکم دیا گیا اپنے شوہر کے واسطے، شوہر کے واسطے وہ غلیظ حالت میں رہے گی. اور جب دعوت میں جانا ہے تو کون کی دیکھ رہے ہیں وہاں پہ، خلیرے بھایا، ممیرے بھایا، وہ دوسرے لیڈیز کے جو آتے ہیں وہ لوگ بھی اب اپنے پاس جیسا بولے ویسا گھس جانے کا ایک ماحول ہے نا. تھوڑی دیر تک لیڈیز کا لیڈیز کو رہتا، اس کے بعد جیسے ہی کھانے ہو گئے مردوں کے بولے تو پورے جو ہے نا وہ کپوں میں جا کے گھس جاتے، انہیں لے لیتا، اپنے گھر والوں کو وہاں بیٹھ جاتا. اب وہاں آنے والا کس حریص نگاہ سے آ رہا ہے، کس غلیظ نیت سے آ رہا ہے، کوئی نہیں جانتا. لیکن وہاں پورا بن ٹھن کے جا رہے ہیں. اور گھر کے اندر بولے ہاں اب 2 دن کے بعد میں نہانا ہے نا، جب دیکھیں گے. حضور نے فرمایا کہ نیک بیوی وہ ہے کہ جب شوہر اس کو دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے. اور پھر عورت کے اندر جو صفات ہے نا، ان صفات میں ایک ہے ناز کرنا، نخرہ کرنا. یہ عورت کے لیے سوٹیبل ہے، اس کی جسمانی فطرت کے لیے ضروری ہے. یہ ناز نخرے خالی شاپنگ کے ٹائم پہ یاد آتے ہیں، عام ٹائم پہ یاد نہیں آتے. تو قرآن کی پہلی صفت بیان فرمائی فالصالحات، وہ عورتیں جو بالکل نیک ہیں، جو اللہ کا بھی حق ادا کرنے والی ہیں، جو بندوں کا بھی حق ادا کرنے والی ہیں، یعنی اپنے شوہر کا اور اس کی جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو پوری کرنے والی ہیں. اس کے بعد دوسری صفت بیان فرمائی قانتات، قانتات، جو مل جائے ضروریات کے بقدر، ضرورت پورا ہونے کے بقدر اس پر قناعت کے ساتھ صبر کر لے، اس پر قناعت کے ساتھ صبر کر لے. اور عورت میں صفت قناعت اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جبکہ وہ اپنے شوہر کی حیثیت اور اس کی جتنی گنجائش ہے اس گنجائش کو سمجھ کر اس کے ساتھ زندگی گزاری. اگر عورت اپنے شوہر کے علاوہ آس پاس کے لوگوں کو، رشتہ داروں کو، اڑوس پڑوس کو اور اپنے جان پہچان والوں کی زندگیوں کو دیکھے اور یہ خیال کرے کہ بھئی اس کا شوہر کو یہ لا رہا، اس کا شوہر کو یہ دلا رہا،
اس کا شوہر تو چھٹیوں میں وہاں لے کے جا رہا، اس کا شوہر چھٹیوں کے اندر ہوٹلنگ کرا رہا، جی اس کا بچہ جو ہے نا وہاں جا کے جو ہے نا کھیل کود کے آ رہا، وہ فلاں ہو رہا، یہ چنا ہو رہا۔ جب تک یہ صفت عورت میں رہے گی، قناعت کسی قیمت پر پیدا نہیں ہوگی۔ اپنا گھر جیسا ہے اپنا ہے، بازو آپ کے بلڈنگ ہوں گی، لیکن آپ بیٹھ کے خالی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھیں گے تو وہ دیکھنے سے آپ کا گھر بلڈنگ نہیں بننے والا ہے نا۔ آپ اس بلڈنگ کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھو اور آپ کے دل میں خیال آئے کہ میرا بھی ایسا ہی ہو جائے۔ آپ کے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں اچھی شاپنگ کرنے والے، اچھے کپڑے پہننے والے ہوں گے، آپ کے پاس نہیں ہے اس نوعیت کے کپڑے، آپ ان کے کپڑے دیکھ کے آپ رال ٹپکائیں تو وہ کپڑے آپ کے پاس لانے والے نہیں۔ یہ سوچو کہ اللہ نے دنیا کے اندر معیشت کو بانٹ دیا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، کہ ہم نے دنیا کے اندر لوگوں کا معاش بانٹ دیا۔ کوئی 1000 پتی ہے، کوئی 1,00,000 پتی ہے، کوئی کروڑ پتی ہے، کوئی 100 پتی ہے نا۔ اب یہ اللہ کی تقسیم ہے، اور اللہ یہ فرما رہے ہم نے بانٹ دیا، تقسیم کر دیا، اور بعض کو بعض پر ہم نے درجات کے اعتبار سے بلندی دی۔ کوئی ارب پتی ہے، کوئی اس سے بھی زیادہ کرب پتی ہے، کوئی کروڑ پتی ہے، کوئی 1,00,000 پتی، کوئی 1000 پتی، کوئی 100 پتی، اور کسی کے پاس کچھ بھی نہیں، ایسا بھی ہے۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اب اللہ نے جو تقسیم کر دی، اس تقسیم پر راضی ہو جانا اور اس تقسیم کو قبول کر لینا، اور اپنے شوہر کی حیثیت اور اس کی استطاعت و گنجائش کے اعتبار سے اپنی زندگی قناعت کے ساتھ گزارنا، فرمایا یہ عورت کی دوسری صفت ہے جو اللہ نے فرمایا نیک عورت کی یہ دوسری صفت۔ فالصالحات قانتات، دو صفات ہو گئی، نیک بھی ہو، قناعت پسند بھی ہو۔ اور میں نے کہا قناعت پیدا ہوگی اس وقت تک جب تک آپ اپنی زندگی میں، اپنی چہار دیواری میں، اپنے میاں بچوں میں خوش رہیں۔ جو آپ کا شوہر لائے، حلال لائے، بس اس کا مطالبہ کرو۔ اپنے شوہر سے اس بات کا عورت کو مطالبہ کرنے کا حق ہے کہ جو کھلاؤ، مرچی روٹی کھلاؤ مگر حلال کھلاؤ، بریانی کھلاؤ مگر حرام کی کھلاؤ تو اس کا فائدہ نہیں۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا نام سنا آپ نے؟ شاعر مشرق جن کا لقب ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی والدہ انتہائی نیک، متقیہ، بڑی پارسا عورت تھی، انتہائی نیک، نمازوں کی پابند، روزے تلاوت کا معمول، اور پوری زندگی تقویٰ شعار زندگی۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی جس وقت ولادت ہوئی، تو علامہ کے والد جو تھے وہ بینک کے ملازم تھے، بینک کے ملازم تھے۔ تو ان کی والدہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ کی جو تنخواہ ہے، اس تنخواہ سے میں گھر نہیں چلاؤں گا، آپ کی جو تنخواہ ہے اس تنخواہ سے میں گھر نہیں چلاؤں گی، گھر چلانے کے لیے حلال اور پاکیزہ مال لائیے، اگرچہ تھوڑا ہو لیکن بابرکت ہوگا۔ مگر یہ جو بات ہے کہ تھوڑے میں برکت بہت زیادہ ہوتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ حلال کا ہو، یہ بات آج ہماری بچیوں کو، ہماری عورتوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی، سمجھ میں نہیں آ رہی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ شوہر کی کمائی کم ہے تو لڑائی جھگڑے، شوہر ان کی خواہش کے مطابق ان کی ضروریات کو پورا نہ کرے تو لڑائی جھگڑے، ان کے حساب سے ان کی ہوٹلنگ نہ ہو، لڑائی جھگڑے، فنکشنز کے موقع پر ان کے حساب اور ان کی پسند کے کپڑے نہ آئیں، لڑائی جھگڑے۔ فرمایا یہ قانتہ عورت کی صفت نہیں ہے،
جس کے اندر قناعت پسندی ہوتی ہے، وہ عورت ایسا نہیں کرتی۔ وہ عورت جو مل جائے اس کو پہن کر اللہ کا اور اپنے شوہر کا شکر ادا کرتی ہے۔ اور تیسری بات بیان فرمائی، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، وہ عورت جو اپنے شوہر کے غیر موجودگی میں اس کے مال کی، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ بیوی شوہر کی عزت ہے، بیوی شوہر کی عزت ہے۔ اچھا اب یہاں ایک جملہ سمجھو آپ، عزت ہے کہ بھئی وہ محفوظ ہے تو شوہر کی عزت محفوظ ہے نا، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہو گئی تو شوہر کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ آپ لوگ نہیں آ رہی؟ تو بولتے کیوں نہیں آپ لوگ؟ تو بولتے رہے تو کنورزیشن اچھا رہا، ایک تو نیند بھی نہیں آتی توجہ سے سنتے۔ تو بیوی شوہر کی عزت، اگر وہ اچھی ہے، نیک ہے، پارسا ہے، متقیہ ہے، شوہر بھی بڑا باعزت رہے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ شوہر کی غائبانے اپنی عزت و آبرو کی اگر وہ حفاظت نہ کر پائے، نعوذ باللہ، ہزارہ مرتبہ نعوذ باللہ، تو پھر شوہر کہیں وہ دکھانے کے لائق نہیں ہے نا۔ لیکن لوگوں نے یہاں اس بات کو دوسرا رخ دے دیا، بولے آپ کی بیوی پہنی تو آپ کی عزت، نہیں سمجھے آپ کی بیوی پہنی تو آپ کی عزت، اس کا مطلب مہنگے سے مہنگا کپڑا پہناؤ، قیمتی سے قیمتی زیور پہناؤ، پہن رہے انہوں، عزت ان کو مل رہی۔ یہ جملے کو غلط انداز میں پیش کیا گیا، حالانکہ قرآن نے جو کہا عزت و آبرو کی حفاظت کرنے پر شوہر کی عزت محفوظ ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا پوری جو زندگی کا ان کا سوانح عمری ہے، ان کی پوری زندگی کے احوال ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جب نکاح ہوا اور جو چادر شادی کے وقت عروسی کی، یعنی شادی دلہن کی جو چادر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سر پر اور آپ کے چہرے پر تھی، اس پر 17 پیوند لگے ہوئے تھے۔ کتنے؟ 17 پیوند لگے ہوئے تھے۔ لیکن خدا کی قسم حضرت علی کی شان اور آپ کی عزت میں رتی برابر کا تصور نہیں کر سکتے آپ۔ وہی شیر خدا ہے، وہی حیدر کرار ہے، وہی علی المرتضیٰ ہے، وہی کرم اللہ وجہہ ہے، اور وہی فاطمہ الزہرا ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، حضور کی لخت جگر ہے۔ کوئی کمی نہیں آئی، کوئی کمی نہیں آئی، لیکن لوگوں نے اس کا رخ موڑ دیا اور اس کے عنوان کو بدل دیا۔ بولے بیوی آپ کی عزت نہ صاحب، پہنی تو آپ کی عزت، گلے میں دکھا تو آپ کی عزت، کان میں دکھا تو آپ کی عزت، ہاتھ میں دکھا تو آپ کی عزت، پیروں میں دکھا تو آپ کی عزت۔ واہ واہ، یہ بول بول کے بیچارے کو جو ہے نا نچوڑ کے رکھ دیے، مگر پھر بھی عزت نہیں ہے اس کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی چیز یا کوئی کام وہ اپنی بیوی یا اپنے سسرال والوں کی مرضی کے خلاف کر دے، پھر دیکھو پھر عزت کہاں باقی رہی؟ جبکہ کپڑا بھی ہے، زیور بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو یہ ایک غلط تصور ہے۔ حقیقی تصور یہ ہے الصالحات قانتات حافظات للغیب، شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی بھی حفاظت، اس کی عزت و آبرو کی بھی حفاظت، اور اس کی اولاد کی بھی حفاظت۔ جس عورت کے اندر یہ 3 صفات آ جائیں، اور وہ 3 صفات جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو خوش ہو جائے،
شوہر جب کسی کام کا حکم دے تو وہ اطاعت کرے، اور شوہر کی غیر موجودگی میں وہ اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو۔ فرمایا جس عورت کے اندر یہ تین صفات قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر موجود ہیں، وہ جس جگہ جائے گی وہ اس مقام کی مس ورلڈ ہے۔ یہ نہیں ہے جو چند پیسوں کے خاطر اپنے جسم کی نمائش کرے، وہ کہاں کی مس ورلڈ ہو سکتی ہے؟ جو چند پیسوں کے لیے لوگوں کو اپنے حسن کے لیے دعوت نظارہ دے، وہ کہاں کی مس ورلڈ ہو سکتی ہے؟ یہ دنیا والوں کا بنایا ہوا ضابطہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کا بنایا ہوا ضابطہ اور ان کا طے شدہ قانون یہ ہے، فالصالحات جو نیک ہو، قانتات قناعت پسند ہو، حافظات للغیب شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی، اس کے عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو، یہ عورت فرمایا حقیقی معنی میں مس ورلڈ ہے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا کی ساری چیزیں ایک سامان ہے برتنے کا، دنیا کی ساری چیزیں برتنے کا سامان ہے۔ وخیر متاع الدنیا، اور دنیا کا بہترین سامان المرأة الصالحہ، نیک بیوی۔ جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ دعائیں کرو اللہ سے اور مستقل دعا مانگو، اے اللہ نیک اور صالح بیوی عطا کرا، مستقل دعا کرو اس بات کی۔ اور جن کی ہو گئی وہ بھی دعا کرو، اے اللہ جو موجود ہیں یا اللہ ان کو نیک سیرت اور نیک صفت بنا، اگر نیک ہیں پھر دعا کرو نیکی میں مزید اضافہ فرما۔ جیسے مال رہا تو مال رہنے کے باوجود بھی دعا کرتے نا اللہ اور برکت دو، ارے کرتے نہیں کرتے جی، مال رہا اور دعا کرتے ہیں اللہ اور برکت دو۔ نیک بیوی ہے قابل مبارکباد ہے، اور دعا کرو اے اللہ اور نیک بنا دے، اور جو ہے تقوی پسند بنا دے، اور آپ کی مطیع اور فرما بردار بنا دے۔ اس طریقے سے دعا کرو۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے ہر ان ماں باپ کو جو بیٹی کے ماں باپ ہیں، اپنی بیٹی کی شادی سے قبل جس طرح گھریلو چیزوں کو سکھانا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، نیکی سکھانا اور ان تمام صفات کو بتانا جو شوہر کے گھر میں ایک عورت کو ضرورت پڑتی ہے، یہ سکھانا بھی ماں باپ کی ضرورت، ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ آج ماں باپ گھریلو کام سکھا دیے، کپڑے دھونا، برتن دھونا، پکانا، یہ وہ، لیکن وہ چیزیں نہیں سکھا رہے۔ نہ ماں باپ اپنی بیٹیوں کو سکھا رہے، نہ اپنے بیٹوں کو سکھا رہے۔ بیٹوں کو بھی نہیں بول رہے بیٹے بیگم آنے کے بعد میں کیسا رہنا، ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا، ان کو کیسا وقت دینا۔ تو نہ ہم بیٹیوں کو سکھا رہے ہیں نہ بیٹوں کو سکھا رہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ دونوں بھی نوسکھ ہیں، دونوں بھی نوسکھ ہیں، اور نوسکھ ہونے کی وجہ سے زیادہ دن جو ہے وہ محبتیں اور الفتیں باقی نہیں رہ رہی، یا تو زبردستی ڈھکل کے زندگی گزار رہے ہیں، یا پھر جلد از جلد فیصلہ کر کے اپنی اپنی جگہ علیحدہ ہو جائے۔ یہ اصل وجہ ہے۔ تو ماں باپ کی جہاں دوسری ذمہ داریاں ہیں، یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، شادی کے بعد کی زندگی جو آپ نے ماشاءاللہ اب تک گزاری اور بڑے پرسکون انداز کی آپ کی زندگی گزر رہی ہے، آپ بتائیں کہ بھئی زندگی گزارنے کے لیے بیوی کو کیا کیا کام کرنے پڑتے ہیں۔ باپ بھی بتائیں اپنے بیٹے کو، باپ بتائیں، اور باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹوں کو اپنا دوست بناؤ۔ باپ کو چاہیے اپنے بیٹوں کو، بیٹی تو بہرحال ماں کی سہیلی بن جاتی ہے، بیٹی بہرحال ماں کی سہیلی بن جاتی ہے، لیکن بیٹا باپ کا دوست نہیں بن پاتا، باپ کا دوست نہیں بن پاتا۔ یہ والد کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو اپنا دوست بناؤ۔ عمر کا ایک مرحلہ ہے، 20، 22، 23 سال تک آپ ان کی بہترین نگرانی کرو، تربیت کرو، اور ان کو اس انداز میں تربیت کرو کہ وہ تربیت آپ کی محبت کی دعوت دے، وہ تربیت آپ کی نفرت کی دعوت نہ دے۔ آج ہم تربیت کا مطلب یہ سمجھے گا مارو، دھاڑو، گالی گلوچ کرو، لات مارو، جوتا مارو، گھر سے نکالو، جی جو منہ کو آیا وہ بکو، سمجھ رہے ہم تربیت کر رہے ہیں۔ آپ تربیت نہیں کر رہے، آپ اپنی اولاد کے دل میں اپنی نفرت کا بیج بو رہے ہیں۔
آپ تربیت نہیں کر رہے ہیں، آپ ان کو تربیت کرو تو محبت سے، ان کو سکھاؤ بڑے پیار سے، ان کو قریب بناؤ۔ آپ ان کو اپنا اگر دوست بنا لو گے تو باہر کے غیر ضروری دوستوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اگر آپ نے ان کو اپنا دوست نہیں بنایا، باہر کے برے دوست مل کر آپ کے اولاد کو بھی برا کر دیں۔ بہرحال یہ چند جو ہے ضروری باتیں کی، خاص طور سے جو ہمارے شہر کے اندر جو ہوا اس عنوان کے تناظر میں۔ بہرحال یہ دعا کرتے رہیں، غیر شادی شدہ نیک بیوی مانگے، شادی شدہ اپنی بیویوں کی نیکی میں اضافے کی دعا کریں، اور جو نیک ہیں مزید اضافے کی دعا کرتے رہیں۔ اور یہ یاد رکھیں ہر مسلمان عورت مسبلڈ ہے جبکہ وہ 3 صفات اس کے اندر آ جائیں۔ اگر کسی کے بیوی میں یہ صفات نہ ہو، شوہر اس کو پیدا کرے، شوہر اس کو سکھائے، شوہر اس کی تربیت کرے، اور آپ تربیت کریں گے انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی اچھا ہوگا اور اس کا اثر بھی اچھا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نیک، صالح اور جنت نما گھر بنانے والی بیوی عطا فرمائے، اور ہمارے معاشرے کو نیک بنا دے، اور اپنے جو ہے احکامات پر اللہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وہ میاں اور بیوی بننے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی اور خوش ہوتے ہیں، اور وہ میاں بیوی بننے سے اللہ ہماری اور ہر مسلم جوڑے کی حفاظت فرمائے جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔